بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زرار کی کہانی۔ ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کی لاکھوں کی تعداد میں مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملہ اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی، آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمان اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ اسلام خون اور قربانیوں کے دریا میں تیر کر پہنچا ہے۔
اس کی قدر کریں۔ دین کی محنت کا جذبہ آج ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان، مال، وقت لگانا آج ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی محنت چھوڑ دی ہے، دین کے تذکرے چھوڑ دیے ہیں۔ سارا دن سیاست کی باتیں، دنیا بنانے کی، دنیا کمانے کی باتیں ہماری زبانوں پر رہتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے، آؤ ایمان تازہ کریں۔ وہ ایمان کیسے تازہ کرتے تھے؟ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ اب ایمان والے کیسے ایمان لاتے تھے؟ وہ ایمان کے تذکرے تھے، اللہ کی بڑائی، قبر، جنت، جہنم، حشر، پل صراط، ان سب کے تذکرے ایمان بڑھاتے ہیں۔ دین کی اہمیت کے تذکرے، دین کی دعوت دینا، لوگوں کے پیچھے پھرنا، سارا دن گشتیں، ملاقاتیں کرنا، یہ ہے ایمان کی محنت۔ اور جب ایمان بنے گا پھر چہرے پر داڑھی خود ہی آ جائے گی، پھر لباس، چال چلن، معاملات، معاشرت سب خود ہی دین پر آ جائے گا۔ پھر ہم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے۔ خدارا دین کی محنت کرو، اللہ کے راستے میں نکلو اور نکالو، ورنہ آج ہماری نوجوان نسل کی ذہنیت دیکھ لو کیسی ہو گئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ